کچھ احادیث پہ بات کر رہے ہیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی، تو میرے ذہن میں بات تھی کہ اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں، اور وہ تھوڑی سی بہرحال لوگوں کو ذرا پریشان بھی کرتی ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی ذرا یونیک بات بھی ہے ہمارے ہاں۔ وہ کہتے ہیں جی ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ، اور وہ دور کے علاقے سے تھے، انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا، لیکن مدینہ کی جو آب و ہوا ہے وہ انہیں سازگار نہیں لگی، تو انہیں بیماری ہو گئی، اور روایت میں آتا ہے کہ پیٹ سے متعلق کوئی بیماری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ بھائی تم لوگ مدینہ سے باہر جاؤ، اور وہاں پر ایک طرح سے فارم ہاؤس تھا، اور وہاں پہ اونٹ اور اونٹنیاں وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا تم وہاں جا کے کچھ دن رہو اور اونٹنیوں کا دودھ پیو، اور اس میں الفاظ آتے ہیں کہ ساتھ میں اونٹنیوں کا پیشاب بھی شامل کرو یا یورین استعمال کرو، تو اس سے تمہیں شفا مل جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ انہوں نے استعمال کیا اور ان کو شفا بھی ہو گئی۔ پھر بعد میں بہرحال انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیفرڈ تھا، جو ان کی رکھوالی کرتا تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ مار دیا، اور بہرحال اسلام سے پھر گئے۔ بہرحال اس میں ایک لوگ پریشانی ہوتے ہیں کہ یہاں پر حدیث میں ذکر آ رہا ہے کہ اونٹنی کے دودھ میں شفا کا ذکر آ رہا ہے، اور ساتھ میں پیشاب بھی استعمال کرنے کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ شیخ ہم اس طرح کی حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث جو ہے اور یہ اوتھینٹک حدیث ہے، اور اس کو کیسے سمجھیں گے ہم آج کے زمانے کے حساب سے؟ دیکھیں، اس میں جو اونٹنی یا اونٹ کے دودھ اور جو پیشاب کا ایک ذکر ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے کوئی گلاس بھر کے اس کا پینا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ جو استعمال کا طریقہ ہے جو ایک قدیم عرب میں چلا آ رہا تھا صحابہ سے پہلے بھی، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات ان کو تعلیم دی، یہ طریقہ علاج ایک زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، عرب میں معروف بھی تھا، عرب میں معروف ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں معروف ہے وہاں پہ یہ چیز۔ اور اس پہ طریقہ علاج یہ تھا کہ ایک پیالہ دودھ کا اونٹنی کا، اس پہ چند قطرے جو ہیں وہ ملائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات تو بہرحال اگر شرعی اعتبار سے کی جائے تو اس پہ تو شریعت کا حکم یہ ہے جو فقہا نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مأکول اللحم جانور ہیں، یعنی ایسے جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ان کا جو فضلہ ہے وہ پاک ہے، ذبح کے جن کا گوشت کھانا حلال ہے ہمارے لیے، وہ ان کا فضلہ جو ہوتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے۔ جیسے باقی جانور ہیں جن کو ذبح کرنے سے یا کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو جیسے ابھی اونٹ ہے یا اسی طریقے سے گائے ہے یا بکری ہے، تو ان کا فضلہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ اچھا، پاک ہونے کا یہ معنی بھی نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں، جیسے مثال کے طور پہ مٹی ہے، پاک ہے تو مٹی تو نہیں کھائے گا، ظاہر بات ہے، صحیح، لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہے۔ یعنی اگر کپڑے پہ اگر لگ جائے تو اس کو دھونا لازمی نہیں ہے آپ کے اوپر، ویسے صفائی کے طور پہ دھو لیں، وہ تو ہم مٹی بھی دھو لیتے ہیں۔ شریعت نے سہولت رکھی ہے، کیونکہ جو ہے شریعت نے جو ہے ان جانوروں کو حلال کیا ہے، تو جو ہے وہ انسان ان جانوروں کو پالتا ہے تو اب ساتھ رہتے ہیں۔ اگر یہ جو ہے نجس ہوتا تو جو ہے اس کو دھونا اور پھر اس کے لیے ایک مشقت ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہر وقت آپ چیک کرتے تھے بچہ ناپاکی پہ ہے، پتہ نہیں پاک ہے ناپاک ہے۔ ایک تو پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یورین کا جو استعمال ہے، ہم تو بات کریں اونٹ کے پیشاب کا یا اونٹنی کے پیشاب کے چند قطروں کا، تو ویسے جو اس کو اللاجیکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کو ذرا سی ہسٹری دیکھنی چاہیے کہ جو ایک زمانہ قدیم سے جو چلا آ رہا ہے، رومنس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں تو ہم بات کریں ایک ایسے جانور کی جس کا فضلہ ہم پاک سمجھتے ہیں شریعت کی روشنی میں، لیکن انسان کا جو پیشاب ہے وہ تو سب کے نزدیک نجس ہے، اور وہ اتنا خطرناک نجس ہے کہ اس کے اگر قطرے سے انسان احتیاط نہ کرے تو عذاب قبر کا سبب بنتا ہے اس کے لیے۔ لیکن جو رومنس تھے ان کے ہاں اس یورین کو استعمال کیا جاتا تھا، اور آج بھی بہت ساری میڈیسنز کے اندر یورین کا استعمال ہوتا ہے، مختلف جانوروں کے یورین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے اگر ایک خاص ایک چیز ذکر کر دی ہے جو کہ میڈیکلی اس کا پروف بھی آج موجود ہے، جیسا کہ اس پہ ڈسکس بھی کر رہے تھے پہلے، کہ جو ہمارا امریکن جو یورولوجیکل ایسوسی ایشن کے نام سے ایک پوری ایسوسی ایشن ہے جو کہ مختلف یورینز کے اوپر ریسرچ کرتی ہے، ان کی ریسرچ یہ ہے، ان کی پراپر ایک ویب سائٹ موجود ہے، تو AUA کے نام سے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسرچ ان کی، انہوں نے مختلف جو ریسرچ ماہرین ہیں ان کی ریسرچ کو ذکر کیا، آرٹیکلز ان کے مختلف موجود ہیں۔ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو اونٹ کا پیشاب ہے، اس کے جو قطرے ہیں، اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، وہ اینٹی کینسر ہے، کینسر کا اس کے اندر علاج موجود ہے، TB کی بیماری ہے،
اور ہیپیٹائٹس ہیپیٹائٹس کی بیماری کا علاج ہے. کے بارے میں. اور یہ جو حدیث میں جو بیماری آ رہی تھی, جو ان لوگوں کی جو علامات ذکر کی گئی تھی, وہ ہیپیٹائٹس سے ملتی جلتی تھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ طریقہ علاج جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو آج کی سائنٹیفک پروف بھی ہمارے پاس آ گیا اور یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی. تو یہ اس کو اتنا ایک ہوا بنا دینا اس چیز کو, اور اس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ آپ کہیں گے جس حدیثیں ہی جو ہے نا وہ لاجک کے ہمارے خلاف ہوتی ہیں, بلکہ یہ درست نہیں. جزاک اللہ. ایک اس میں یہ بھی کہوں شیخ میں ریفرنس کے طور پہ, یعنی کتنا قدیم ہے یہ. ابن سینا اور اس کی ریسرچز بڑی مشہور ہیں. آج کل کی میڈیکل سائنس بھی جو ہے وہ اگر کہتے ہیں کہ قدیم ترین اطباء میں سے کون گزرے تو ابن سینا کا نام لیا جاتا ہے, ان کی کتاب الطب کا نام لیا جاتا ہے. اس میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ حبد نامی ایک بیماری ہوتی تھی عرب کے اندر, جس کا علاج وہ اونٹنی کے پیشاب سے جو ہے باقاعدہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو یہ بہت قدیم علاج جو ہے وہ طریقہ چلا آ رہا ہے. اور شیخ آخری بات وہ یہ کہ یہ ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے, اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ریکمینڈ کیا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بطور علاج, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی اسلام میں ایک ریکمینڈڈ چیز کہہ رہے ہیں یا لوگ اس کو ہر روز نیا مشروب ہم نے بنا دیا اور یا اسے لوگ استعمال کر سکتے ہیں. ایک بار یہ واقعہ ہوا, اس کی یہ وجوہات ہیں اور اس کے یہ فائدے تھے, اور ایک خاص قسم کی بیماری کے اندر وہ بقدر دوا مفید چیز ہے. جیسے کڑوی سے کڑوی دوائیں جو ہیں وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں, چاہے ان کو ناپسند ہو رہی ہو. تکلیف سے تکلیف دے والے بڑے بڑے موٹے موٹے ٹیکے لوگ لگوا لیتے ہیں. وہ آج جو ہم میڈیسن یوز کر رہے ہیں, ٹیبلٹس یوز کر ہوتے ہیں, کیپسول یوز کر رہے ہیں, الکوہول کے ذریعے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے اس کے اندر کیا کون کون سے کیمیکل موجود ہیں, ہمیں کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا نہ, وہ لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے جاننے کے اندر. بالکل. اب یہ تو علاج کی بات چل رہی ہے. اگر آپ نارمل یوز میں شہد کی مثال لے لیں, کہ شہد جو ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوان. قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے, مطلب ان کی وامٹ ایک طرح. صحیح ہے. تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو شہد اتنی میٹھی چیز, بس وہ میٹھی ہے, اور یہ اگر کچھ اور ہے تو اس میں پرابلم ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ شیخ ہم لوگ اور بھی چیزیں بھی جو استعمال کرتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا من بین فرث و دم لبن خالصا سائغا للشاربین. تو وہ گوبر اور خون کے درمیان کی ایک راہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے, گائے کی, بکری کی, وہاں سے ایک صاف ستھرا اور ایک خالص اور سائغا للشاربین, یعنی پسند کرتا ہے پینے والا اس کو, اللہ تعالیٰ نے قدرت نکالی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اس میں بہرحال ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے لیے عام طور پہ ناپسندیدہ ہوگی استعمال میں, لیکن وہ بطور علاج استعمال کرنے کی گنجائش احادیث سے ملتی ہے.